بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، عمران خان کے متعلق جیل سے کیا سامنے آئی، اس کی مکمل تفصیل شامل کریں گے آج کے اس دو ٹوک میں، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک غیر معمولی صورتحال پیش آئی ہے، اس کا تعلق عمران خان کے ساتھ کیا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے، اور آج عدالت میں کپتان کا ذکر بھی ہوا۔ یہ ذکر کن الفاظ میں کیا گیا اس کو بھی شامل کریں گے، اور پھر رائے صاحب کرائے کا جہاز، کرائے کی سیاست اور پھر کرائے کا بیانیہ۔ اب اس کرائے کے جہاز کے اندر جو شخصیت آ رہی ہیں یو ای سے پاکستان، اور اس جہاز کے اندر 150 سیٹس ہیں، ان 150 سیٹس کے اوپر کون کون بیٹھے گا، یہ جہاز کہاں لینڈ کرے گا، یہ بھی بتائیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ لیکن رائے صاحب، سب سے پہلے اور سب سے اہم، عمران خان جنہیں جیل میں انتقام کے لیے رکھا گیا ہے، اور جو خبر آ رہی ہے کہ اب اس انتقام کی جو ایک اپوزیشن کہنا چاہیے وہ نون لیگ کے اندر سے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے پہلا بیان عمران خان صاحب کے حق میں دے دیا۔ یہ بیان کیا تھا آگے چل کر میں اس کی تفصیل رکھتا ہوں، لیکن رائے صاحب پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو، زہر دینے کی کوشش یا سلو پوائزننگ کا مدعا ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہوئے 5 اکتوبر کو دیکھا۔ بشرا بی بی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، استدعا کی کہ ان کے شوہر کو سلو پوائزننگ کا خدشہ ہے، گھر کا کھانا جو ہے وہ فراہم کیا جائے، وہ ملزم نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، ان کی سزا معطل ہو گئی، اور انہیں جیل کے اندر کس جرم میں رکھا ہوا ہے اس کو ریکارڈ پر نہیں لایا جاتا اور نہ ہی بتایا جاتا ہے، بلکہ زبردستی جیل میں رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کھانے کی ایکسیس جو ہے انہیں مہیا کی جائے۔ جیل مینول کا ذکر کیا گیا ہے۔ رائے صاحب، آج ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایس پی صاحب تھے انہوں نے اپنا ہی کوئی مینول بنایا ہوا ہے، اور obviously یہ ایس پی صاحب کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلے کر سکیں، یہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ 5 اکتوبر کو عامر فاروق صاحب نے اعلان کیا تھا اپنے فیصلے میں اعلان کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جج سیاسی جب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ان کے اعلانات ہوتے ہیں، فیصلے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 1-2 دن میں فیصلہ کر دوں گا۔ رائے صاحب 5 تاریخ سے 10 اکتوبر آ گئی، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا، اور بشرا بی بی کو لطیف کھوسہ کے توسط سے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر ارلی ہیئرنگ کی سماعت کے لیے ریکویسٹ کرنی پڑی، اور اب اسے 25 اکتوبر تک جو ہے اسے فکس کر دیا گیا ہے۔ رائے صاحب، عامر فاروق صاحب کے اب اس کردار کے بارے میں اب ہمیں یا پاکستان کی عوام کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ ماضی میں انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید بلیک میل کر کے اس نقطے پہ لایا گیا کہ تمہیں کل کو ہم چیف جسٹس بھی بنائیں گے، مریم کے لیے راستہ ہموار کرو۔ انہوں نے مریم کے لیے راستہ ہموار کیا، اور اب عمران خان کے گرد جو گھیرا ہے تنگ کرتے ہوئے ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جتنی درخواستیں ہیں، جتنے معاملات عمران خان کے ہیں، وہ جا کر انہی کے دروازے پر رک جاتے ہیں، ان کی کرسی پر جس کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کرسی سے یہ فیصلے آگے نہیں جاتے۔ راز صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان کے یہ زہر کے معاملے کو؟ کیونکہ سلو پوائزننگ ہو سکتی ہے، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، ڈاکٹر رضوان باقی سب لوگ آج بھی ایک مہمہ بنا ہوا ہے، اور خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پھر کوشش تو یہ کریں گے کہ سیاست عمران خان کی ختم نہیں ہو سکتی، چلو عمران خان کو ختم کر دیں، اور ہم نے اب ان خدشات کا اظہار عدالت کے سامنے بھی رکھا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عدالت بھی کہیں نہ کہیں اب اس گھنونے کھیل میں شامل ہو گئی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن جیل کے اندر سے عمران خان صاحب کے متعلق جو خبر آئی ہے، جو کہ پاکستانی میڈیا پر نہیں چلی، اور کسی صحافی نے اس خبر کو چلایا بھی نہیں، یا شاید کسی صحافی کی اس خبر تک ایکسیس بھی نہیں تھی، وہ خبر بھی شیئر کرنا اپنے ویورز کے ساتھ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے نام نہاد، اس دوران جج ابو الاسناد کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے چیف جسٹس عامر فاروق کی بات کی، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کا جیل کے اندر کیس سننے والے جج ابو الاسناد کا کنڈکٹ کیا ہے، اس کو ڈسکس کرنا بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ اب پتہ یہ چلا ہے
کہ جج ابو الاسناد نے عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست مکالمہ بھی کیا. عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست مکالمہ کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ بھی بولے ہیں کہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے. اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کے باوجود عمران خان صاحب کا جو بھی شخص پاکستان کے اندر نام لیتا ہے یا ان کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو اغوا کیے جانے کے خدشے کے باوجود پی ٹی آئی کی 30 سے زائد خواتین کو نام نہاد دہشت گردی کے الزامات میں بار بار گرفتار کر کے قید کرنے کے باوجود، لوگوں پر تشدد کرنے کے باوجود پاکستان کے 74% عوام ایک ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جب لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلا الیکشن لڑنے دیا جائے گا یا نہیں لڑنے دیا جائے گا. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ تحریک انصاف کو کالعدم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. یعنی اتنی غیر یقینی صورتحال تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے باوجود 74% عوام اب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیشہ اس طرح کی سچویشنز میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد آپشنز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے وائبل آپشن کیا ہے، اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک سرٹن لیڈر ہے، وہ اگر اچھا بھی ہے، آنسٹ بھی ہے، اس نے پرفارم بھی کیا ہے، لیکن آگے اگر وہ وائبل آپشن کے طور پر نظر نہیں آ رہا تو پھر دیگر آپشنز کی طرف عوام دیکھتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو الٹا کر رکھ دیا ہے کہ 330 کے قریب لیڈرز تحریک انصاف سے جبر کے تحت الگ کروائے گئے، لیکن لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس پورے کانٹیکسٹ میں جب جج صاحب نے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو اس پر پھر تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، وہ عدالت کے اندر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب آپ یہ بات مت کریں، آپ کو پتہ ہوگا، اور اگر آپ اخبارات پڑھتے ہیں یا عالمی میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاکستان کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر کوئی اور پاکستانی ایسا نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر کہ جتنا احترام، جتنی عزت، جتنا وقار اور جتنی رسپیکٹ عمران خان صاحب کی پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنل لیول پر ہے، کوئی اور پاکستانی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے بعد ہاشمی صاحب جج ابو الاسناد نے ہاتھوں کے اشاروں سے بھی عمران خان صاحب پر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہوئے ان پر غصے کا اظہار کیا. اس کی بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں اب پہلی مرتبہ کہ جج صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ناگواری کا اظہار کرتے رہے، اور پھر زبردستی ظاہر ہے کہ چالان کی کاپیز کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے انکار کے باوجود زبردستی وصولی کا ایک یہ کہہ لیں کہ ریکارڈ کے اندر درج کروا دیا گیا. تو وہ جج ابو الاسناد جنہوں نے عمران خان صاحب سے یہ مکالمہ کیا تھا کہ میں میرٹ کے اوپر فیصلہ دوں گا، جو اپنی جانب سے بڑے انصاف پسند جج کا پوسچر بنانے کے لیے اور امیج بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کے سیل کی دیوار توڑ کے اس کو کچھ کھلا کیا جائے، وہ اس وقت اس حد تک عمران خان صاحب کے وکلاء کے بقول عمران خان صاحب کے ساتھ پرسنل ہو چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جج ابو الاسناد کا عمران خان صاحب سے کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی پرسنل کلیش تو نہیں ہے، تو پھر یہ کس کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ پرسنل لیول پر کرنے کے بعد انہوں نے 17 اکتوبر کی تاریخ طے کر دی کہ عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کی جائے گی. اب اس کو آپ کنیکٹ کر لیں جسٹس عامر فاروق کے پاس، جو عمران خان صاحب کی پٹیشنز جا رہی ہیں، یعنی عمران خان صاحب کو گھر سے کھانا فراہم کرنے کے لیے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ، ان کی اہلیہ اور عمران خان صاحب کے وکلاء کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے. یہ انفارمیشن آج دوبارہ اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے بازوؤں کے مسلز جو ہیں وہ بڑے ویک ہو گئے ہیں. اب یہ کہنا ایک الگ بات ہے کہ مورائل آئی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگی تھیں اس وقت بھی عمران خان صاحب کا مورائل آئی تھا، وہ تو ایک الگ چیز ہے. عمران خان صاحب جب گرے تھے سیڑھیوں سے بہت اوپر اس کے، لیکن راج صاحب وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جج صاحب نا جان بوجھ کر اس میں ڈیلے کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ باتیں سب ہوتی رہی ہیں
اور عمران خان کی زندگی کو جو ہے خطرہ ہے. آپ نے ان حالات کے اندر یہ جج صاحب تو جو کچھ کر رہے ہیں اور جو خبریں باہر آ رہی ہیں اور جو جس طرح سے ان کی بہن نے بھی جب باتیں کی، لیکن راجہ صاحب اس میں نا سب سے جو اہم خبر ہے نا وہ ہے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. اور بچوں سے بات نہ کروانے کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 63 روز پہلے عمران خان نے ایک درخواست دی تھی کہ مجھے میرے بیٹوں سے بات کروائی جائے. تو اس وقت جیلر صاحب آ کر کہتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہو رہا ہے لہٰذا ہم بات نہیں کروا سکتے. اور انہوں نے پھر مختلف اس کے اوپر ریزننگ بھی دی. کیا کچھ ہوتا رہا رائے صاحب؟ سیکرٹ آفیشل ایکٹ میں کیا سائفر کا لفظ یعنی جس کے اوپر سائفر کا کیس چل رہا ہو کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. پھر ان کی جو بدنیتی تھی یعنی یہ درخواست دائر کیے ہوئے آج 63 روز ہو گئے کہ عدالت کے سامنے مینول لے کر جاتے کہ مینول کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ عدالت نے حکم دیا لیکن اس کے باوجود ان کی گفتگو جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی. اس ملک کے اندر آئے صاحب کلبھوشن یادیو کو کونسلر ایکسیس دیا گیا. وہ جاسوس تھا اور علن اعلان پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا رہا. پاکستان کی اندرونی سرحدوں کو اس نے تباہ کرنے کی اور ریاست کے خلاف جو ہے جاسوسی اور ریاست کے خلاف جو اقدامات کیے اس کی آواز جو ہے وہ ہم نے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی اٹھائی. اس کو اجازت مل جاتی ہے. لیکن عمران خان جس کے اوپر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا صرف الزام ہے اور موقع اسے نہیں دیا جا رہا، آپ اس کے بچوں سے گفتگو جو ہے اسے محروم رکھتے ہیں. اور پھر آئے صاحب اس کے اندر ایک اور بھی انتہائی اہم نقطہ ہے کہ ہم نے خان صاحب کی حکومت تھی اور یقیناً ابھی نندن کو واپس کیا گیا ہوگا تو یہ خان صاحب کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ریاست کا فیصلہ تھا، پاکستان کا فیصلہ تھا. اگر ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو یہ تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. آج نواز شریف کو شاید دنیا میں کوئی ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے نہ جانتا ہو، لیکن انہیں جو ان کو جاننے کی وجہ ہے ان کی کرپشن ہوگی، ان کے اوپر الزامات جو بعد میں عدالتوں میں فیصلے بھی ہوئے اور پھر ان کی اپنا جو کارکردگی ہے بینگ دا پرائم منسٹر اور ان کی کرپشن کی جو داستانیں ہیں اس سے لوگ جانتے ہوں گے، اخلاقیات کی جو داستانیں اس سے جانتے ہوں گے. لیکن عمران خان کو بینگ دا پرائم منسٹر اور کرکٹر جو پہچان پاکستان کو ملی ہے اس شخص تک ایکسیس نہیں دیا جا رہا. اور اب آج دوبارہ انکار جو ہے وہ کر دیا گیا عدالت کی طرف سے. پوچھا گیا ہے کہ جاؤ جا کر مینول لے کر آؤ. اور ایک اور ظلم عمران خان پر کیوں توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ٹوٹ جائے عمران، بات مان جائے خان صاحب اور پھر ان کی گیم کا حصہ بن جائیں. ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک اور بڑی خبر چھپی ہے، وہ خبر جو کہ صحافی جان بوجھ کر سامنے نہیں لانا چاہتے. یہ جو کہا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے، نام نہاد سائفر کیس، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی بیرون ملک ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جا سکتی. یہی پلی لی گئی ہے، یہی ایک نام نہاد آرگومنٹ دیا گیا. بالکل ہاشمی صاحب اصل میں عمران خان صاحب کو جب تک سائفر کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کا ٹرائل شروع نہیں ہوا تھا، عمران خان صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ سائفر کیس میں نہیں دیا گیا تھا، عمران خان صاحب کو جب نام نہاد توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت کی یہ درخواست عدالت کے سامنے پڑی ہے. اس وقت بھی عمران خان صاحب کی یہ درخواست کہ ان کے بچوں سے ٹیلی فون پر بات کروائی جائے، تو اس وقت تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کیس نہیں چل رہا تھا، تو اس وقت کیوں عمران خان صاحب کی بات نہیں کروائی گئی ان کے بچوں سے؟ ابھی تو انہوں نے یہ بہانہ بنا لیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چونکہ ٹرائل چل رہا ہے تو اس وجہ سے بیرون ملک بات نہیں کرائی جا سکتی. حالانکہ توشہ خانہ کیس کے جب عمران خان صاحب کو نام نہاد سزا سنائی گئی تھی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات کرانے سے انکار کر دیا گیا تھا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کے اوپر کسی قسم کے ڈائریکٹیوز جاری نہیں کیے، کیونکہ جو بھی عمران خان صاحب سے جڑی پٹیشن جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں عمران خان صاحب کو میرٹ پر انصاف ملنا چاہیے، جسٹس عامر فاروق اس پٹیشن کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ مبینہ طور پر کہاں سے جب کوئی تاریخ آئے گی یا کس قسم کا فیصلہ آئے گا تو پھر اس پٹیشن کے اوپر پروسیڈنگ شروع. نہیں، وہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جو توشہ خانہ کیس تھا نا رائے صاحب، اس میں گواہ پیش کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا اسے،
یہ اس درخواست کو فیصلے کو محفوظ کر کے بیٹھے رہے اور انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا, ادھر سے سزا ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی گواہ جو ہیں پیش ہوں, اور پھر معطل کر دیا. اچھا, میں ان کا جو کردار جرائد صاحب جو بھی رہا, تاریخ اسے باقاعدہ یاد رکھے گی, اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں تاریخ بہت ہی سیاہ حروف میں ان کا نام اور ان کی عدالت کا جو نام ہے اس کو لکھا جائے گا. لیکن رائے صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا وہ میدان میں آ گئے ہیں, اور انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں یہ بیان دے دیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں انتخابات سے باہر رکھا گیا تو پھر اس انتخاب کو کوئی نہیں مانے گا. آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے لکھتے ہیں؟ پولیٹیکل سٹنٹ ہے, وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں نا تو وہ حلقے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں یا پھر ان سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں, تو وہ یہ ضرور اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ دیکھو ان کے گھر سے اب آواز آ رہی ہے, اور نون لیگ کے جب گھر سے آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں بغاوت ہوگی. رائے صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بغاوت ہے, ناراضگی ہے, یا پھر گیم کا کچھ اور ہے جو شاہد خاقان عباسی سے بھی وہ کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں, شاہد خاقان عباسی مریم نواز سے تو ناراض ہے. مریم نواز کو وہ اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن شاہد خاقان عباسی کوئی بہت بڑے نظریاتی یا کوئی بہت اصولی قسم کے سیاست دان نہیں ہے کہ انہوں نے اچانک عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بیان دے دیا تو اس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ شاہد خاقان عباسی نے اپنے نظریات کے اوپر عمران خان صاحب کے متعلق یہ بیان دیا ہے. اگر وہ اتنے کوئی نظریاتی رہنما ہوتے, اتنے نظریاتی لیڈر ہوتے, تو بہت پہلے جب مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنایا گیا تھا اور مریم نواز کو پارٹی کے اندر شاہد خاقان عباسی کے برابر عہدہ دیا گیا تھا, تو وہ خاموشی سے پارٹی سے الگ ہو جاتے, تو نظریات وغیرہ کا کوئی خاص تعلق جو ہے وہ الگ تو ہو گئے راج صاحب, الگ تو اعلان ہی نہیں ہوا, الگ تو نہیں, کوئی الگ نہیں ہوئے. الگ ہونے کے لیے تو اعلان کرنا پڑتا ہے نا, کوئی الگ نہیں ہوئے. وہ تو جا کے نواز شریف سے انہوں نے لندن میں ملاقات بھی کی ہے, اور بار بار وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے لیڈر جو ہیں وہ نواز شریف ہیں. لیکن کیا عمران خان صاحب کو باہر رکھ کر, الیکشن سے باہر رکھ کر, یا تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھ کر کیا الیکشن کو کوئی ایکسیپٹنس مل سکتی ہے؟ اس کے اندر سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ خود نون لیگ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب سب سے بڑی سیاسی قوت ہیں. 74% لوگوں کے ووٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, تو 74% لوگ جب اگر عمران خان صاحب کو آپ الیکشن سے باہر رکھیں گے یا تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھیں گے تو 74% لوگوں کی نمائندگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الیکشن میں نہیں ہوگی. تو 74% لوگوں کی نمائندگی نہیں ہوگی تو اس الیکشن کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ پاکستان کے اندر بھی, اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی زیرو ایکسیپٹنس ہوگی. اور یہ سب کچھ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس شریف خاندان کے لیے جس نے پاکستان کے اندر 30 سال لوٹ کھسوٹ کی, عدالتی فیصلوں کے نتیجوں میں اشتہاری اور مفرور قرار پائے, اور پاکستان کو 1 انچ آگے نہیں بڑھایا. انہی کو مسلط کرنے کے لیے اتنے میسو لیول پر یہ ریگنگ کی ایکسرسائز جو ہے یہ پلان کی گئی ہے. اب ہاشمی صاحب, شاہد خاقان عباسی, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, یہ سیاست میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے عمران خان صاحب کے سامنے یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سیاسی حیثیت کو ان کا کوئی کمپیریزن ڈرا کیا جا سکے عمران خان صاحب کے ساتھ. اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا جو پرپس تھا وہ پورا نہیں ہوا, وہ کسی بھی صورت پورا نہیں ہوا. یعنی یہ جو شریف خاندان سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب کو جب ہم جیل میں ڈلوائیں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کروائیں گے تو آبویسلی پھر پارٹی کمزور ہو جائے گی. لیکن جتنے انٹرویوز ہوئے ہیں, صداقت عباسی, عثمان ڈار, اور اس کے بعد ایک وہ میاں والی کے پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی, ان تمام انٹرویوز کے بعد عمران خان صاحب مزید مضبوط ہو کر ابھرتے ہیں. ان کے لیے لوگوں کی ہمدردی اور بڑھ جاتی ہے, اور اسی وجہ سے اب تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کا مطالبہ یا خواہش کی جا رہی ہے شریف خاندان کی جانب سے. اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. اب چونکہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کمیشن نے یہ اعلان تو کر دیا کہ ہم الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں کروائیں گے, لیکن آج میں دیکھ رہا تھا فضل الرحمان کا ایک اور سٹیٹمنٹ کہ جنوری کے آخری ہفتے میں آدھے ملک میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں آدھا ملک وہ کس کو سمجھتے ہیں,
آدھے ملک کو وہ پنجاب کو کیا پاکستان نہیں سمجھتے، سندھ کو پاکستان نہیں سمجھتے، بلوچستان کا بہت سا حصہ اس کو اور کے پی کے پہاڑی علاقوں. آپ اگر اجازت دیں تو میں ایگزیکٹلی بتا بھی سکتا ہوں کہ کہاں کہاں برف باری ہو رہی ہے. قومی اسمبلی کے رائے صاحب 266 تقریباً حلقے ہیں، اور ان میں سے 11 یا 12 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ برف باری ہونی ہے، لیکن انہیں پورے ملک میں برف باری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سی بی میں بھی انہوں نے کا بس چلے تو وہ برف باری کروا دیں گے. جی ہاں، بلکہ اس کے اوپر تو بڑے میمز بھی بنے ہوئے ہیں کہ جنوری کے بعد یہ کہیں گے کہ کوئی بچوں کے ایگزام آ گئے ہیں، اس کے بعد یہ کہیں گے کہ گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد پھر یوم آزادی آ گیا، پھر آگے سردی آ گئی. تو میمز بھی بن رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے کس طریقے سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، اور اس وقت تک الیکشن میں نہیں جانا چاہتے جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ تحریک انصاف کو مکمل طور پر کالعدم کر دیا جائے، اس کا انتخابی نشان نام نہاد یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کو دے دیا جائے. لیکن ہاشمی صاحب، اس پوری ایکسرسائز کا شریف خاندان کو تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں جن کے اوپر پچھلے 16 ماہ میں بدترین مہنگائی کا قہر نازل کیا گیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کی ہڈیاں نچوڑ کر شریف خاندان اور زرداری خاندان کھا گیا ہے فوجی قیادت کے بقول. کیونکہ میں نے اس سے پہلے کی فوجی قیادتوں کی، میں نے بھی اور بھی 10-12 صحافی، خاص طور پر اسلام آباد میں صحافت کرنے والے صحافی، انہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر بریفنگز اٹینڈ کی ہیں جس میں فوجی قیادتیں یہ بتاتی رہی ہیں کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرپشن کی فائلز ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر ہم سیاست پر اثر و رسوخ نہ اپنا رکھتے تو انہوں نے اس ملک کی ہڈیاں بھی نچوڑ کے کھا جانی تھیں. تو اب آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ سیسیلین مافیا، یہ گاڈ فادر ہے، فوجی قیادت بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ترین ہے. جب ان کی حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ اپنے آبائی وطن لندن اور برطانیہ روانہ ہو جاتے ہیں. تو ان کی کیا ریلیونس ہے پاکستان کے ساتھ یا پاکستانی عوام کے ساتھ؟ آپ دیکھیں کہ یہ جہاں پہ کنونشنز کرتے ہیں، اول تو اب یہ جلسے بھی منسوخ کر رہے ہیں، جہاں یہ نام نہاد پارٹی کنونشن کرتے ہیں وہاں پہ ان کی گاڑیاں روک لی جاتی ہیں. گاڑیاں روک کر، میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن صحافی کو حقائق تو سامنے لانے پڑتے ہیں، ان کو گالیاں دی گئی ہیں گاڑیاں روک کر، ان کی گاڑیوں کے اوپر مکے برسائے گئے ہیں، اور اس صورتحال میں مکے برسائے گئے اور ان کی گاڑیاں روکی گئی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں اغوا کرا دیں گے. اصل میں اس وقت انہی کی حکومت ہے، لیکن لوگ ان سے اس قدر نہ لائیں. اور اگر اس وقت یہ جبر کا ماحول نہ ہو ہاشمی صاحب، یہ جبر کا ماحول نہ ہو، لوگوں کو خوفزدہ نہ کیا گیا ہو، لوگوں کو اغوا کر کے نہ ڈرایا گیا ہو، تو ہاشمی صاحب اس وقت شریف خاندان کسی پبلک مقام پر نہیں جا سکتا. اور اس وقت تک سری لنکا کے حالات کی طرح آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو کبھی بھی کوئی، آپ اس طرح کی صورتحال کو آپ انڈورس نہیں کر سکتے، اس کو انکریج نہیں کر سکتے. لیکن لوگ اتنے تنگ ہیں کہ مجبور ہو کر لوگ سری لنکا کی طرح ان کو ایوانوں سے نکالنے پر مجبور ہو جاتے کہ نکالیں ان کو ایوانوں سے. اور پھر جس طریقے سے سری لنکا کے صدر کو وہاں سے فوجی طیارے میں بھاگنا پڑا تھا، اس طرح سے ان کو یہاں سے فرار ہونا پڑے. اتنا لوگوں میں ان کے لیے جو غم و غصہ ہے وہ نفرت میں بدل چکا ہے. اچھا صاحب، آپ نے یہ مکوں کی بات کی ہے کہ ان کی گاڑیاں روک کر مکے برسائے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کی عدالت سے فیصلہ ہے جسے اب یہ چیلنج بھی نہیں کر سکیں گے. اور ایسا صاحب، یہ دونوں جو دھڑے ہیں نا، ان کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے. نواز گروپ یعنی جسے لیڈ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر مریم، اور انہوں نے اپنا ایک دھڑا بنا کر یہ ثابت کرنے کی پارٹی کی سطح پر بھی کوشش کی ہے کہ ہم تمہارے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. راز صاحب، ایسا لگتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کا جائزہ لیں، کہ کہیں پر نون لیگ کو یہ احساس ہو گیا کہ بھئی یہ ہم سے نہیں ہوگا، اور انہوں نے 22 جلسے منسوخ کر دیے. کیونکہ ایک تو یہ پارٹی کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں، لوگوں کو موقع ملتا ہے، ان کو اب یہ احساس ہو گیا. اور پھر دوسری بات انہیں یہ احساس ہو گئی کہ اگر ہم نے اس کو کنٹینیو کیا تو مریم مزید ایکسپوز ہو جائے گی، اسی لیے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اور پھر دوسری بات، نون لیگ پوری کی پوری ایکسپوز جہاں پر ہوگی وہاں پر نواز شریف کے پاس پلے کچھ نہیں رہے گا. یہ جو وارم اپ میچز کھیلنا چاہ رہے تھے، جس کو 21 اکتوبر کا بڑا میچ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے، لیکن ان وارم اپ میچز کو اس بنیاد پر منسوخ کر دیا گیا کہ کہیں دنیا کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم اندر سے اور ہمارا بیانیہ کتنا کھوکھلا ہے. رائے صاحب، خبر یہ ہے لندن سے کہ ایک جہاز دبئی سے چارٹرڈ کیا گیا ہے، اور یہ جہاز لینڈ کرے گا اسلام آباد میں، اور اس کے اندر رائے صاحب 150 سیٹس ہیں.
150 سیٹس کے اوپر نون لیگی کارکن بیٹھیں گے، سیاستدان بیٹھیں گے، اور صحافی برادری ہمیں اس جہاز کے اندر نظر آئے گی۔ پلان یہ بن رہا ہے کہ اسلام آباد جب یہ لینڈ کرے گا تو نواز شریف کے انٹرویوز کے لیے لوگوں کی، یعنی جو صحافی ہیں، کچھ دبئی سے جوائن کریں اور کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے ہی موجود ہوں گے۔ اچھا، اب اس کے اندر سوال رائے صاحب یہ ہے کہ جہاز دبئی سے اڑے گا، اس سے پہلے نواز شریف سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی عرب میں کہا جا رہا ہے کہ اہم شخصیات سے ملاقات ہوں گی۔ راز صاحب، یہ کون سی اہم شخصیات ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے بھی اہم ہے بینگ پاکستانی، یا یہ نواز شریف کے لیے اہم ہے؟ چونکہ ان اہم شخصیات کا صرف جو ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں سعودی عرب میں نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ وسیع جو سلسلہ ہے یہ دبئی تک پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ لمبا چوڑا جو سلسلہ ہے، اس کا پاکستان کی عوام کو اور ریاست پاکستان کو فائدہ ہوگا یا صرف ہاؤس آف شریف کو فائدہ ہوگا؟ کوئی اہم شخصیات سے ملاقات نواز شریف کی نہ سعودی عربیہ میں ہے نہ یو اے ای میں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کچھ اسپیشل انویٹیشن دے کر نواز شریف کو بلایا ہے، اور مریم نواز اور ان کی کوئی ملاقاتیں وغیرہ بھی ہوں گی۔ کوئی کسی قسم کا ان کو انویٹیشن نہیں ہے، نہ ان کی کوئی وہاں پر ملاقاتیں طے ہیں۔ یہ ہمیشہ اسی قسم کے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں۔ اب یہ جو جہاز ہے، اس کے اندر کون کون ہوگا، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک تو ہاشمی صاحب، یہ نواز شریف نے جو جہاز پورا بک کرایا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، یعنی دنیا میں بڑے بڑے نظریاتی لیڈر جن کو جلا وطن ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے یا جن کو نکال دیا جاتا ہے، جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا استقبال بڑا شاندار ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے سٹرگل کی ہوتی ہے۔ نواز شریف یہاں سے گئے تھے کرپشن کے کیسز میں مجرم قرار دینے کے بعد، یہاں کے اسٹیبلشمنٹ یعنی جناب باجوہ سے ایک ڈیل لے کر 4 ہفتوں کے لیے یہاں سے گئے تھے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر، اور اس کے بعد 4 ہفتوں کے بجائے وہ 4 سال کے بعد اس وقت واپس آ رہے ہیں جب ان کی اپنی حکومت واپس آ گئی، اور آگے بھی ان کو یہ گارنٹی دی گئی کہ شریف خاندان حکومت میں آئے گا ایک ریگڈ الیکشن کے نتیجے میں۔ تو نواز شریف نہ تو کوئی بہت بڑا کوئی سپورٹس کا میلہ جیت کے آ رہے ہیں، نہ نواز شریف کوئی نوبیل پرائز پاکستان کے لیے جیت کے آ رہے ہیں، نہ کوئی عالمی سطح پر پاکستان کے لیے کارنامہ انجام دے کے آ رہے ہیں۔ نواز شریف آ رہے ہیں ایک مجرم کی حیثیت سے، ایک اشتہاری اور ایک مفرور کی کارنامہ حیثیت تو سے۔ ہے نا رائے تو ایک صاحب، مفرور، رائے اشتہاری صاحب اور کارنامہ مجرم تو یہ ہے، ایک پرائیویٹ جہاز کو، یہی تو کارنامہ ہے، یہی تو کارنامہ ہے کہ ایک مجرم جیل میں نہیں ہے، وہ لندن میں 4 سال تک عیاشی کرتا رہا۔ یہ کارنامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ نواز شریف جو ہیں، اب 150 لوگوں کا جو نون لیگ خرچ برداشت کر کے ان کو ساتھ لے کے آئے گی، ایسے کہ جیسے نواز شریف جو ہے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے نواز شریف کی، اور وہ نواز شریف جن کو آ کر اصولاً یہاں پر سیدھا جیل میں جانا چاہیے۔ اب اس میں کریں گے یہ کیا، کیونکہ ان کے تمام بیانیے اب تک فیل ہو گئے ہیں۔ جلسے انہوں نے اس لیے کینسل کر دیے ہیں کہ جلسوں کے اندر نہ صرف یہ کہ ان کی زیرو پریزنس ہے، بلکہ ہر جلسے کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسی دلچسپ بات نکل آتی ہے کہ جیسے کبھی خواتین ڈانسرز کو بلانا، کبھی بریانیاں کھلانا، کبھی وہاں پر لوٹ مار کے واقعات ہونا، اور اس کے باوجود وہاں پر زیرو پریزنس، اور اس طرح کی خبریں بھی لیک ہو جانا کہ نواز شریف۔ اچھا، میں نا ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب جیسا بندہ اگر یہ بات کرے، پھر آپ کو یاد ہوگا شاہد کہ خاقان اعتزاز عباسی کا احسن کوئی صاحب نے کٹ بھی کاٹ کچھ نہیں ہے، لیکن اسٹیٹمنٹ، چلیں آپ کنٹینیو کریں۔ ان کے نہ کوئی بات کی اہمیت ہے نہیں، وہ قد کاٹ کی بات نہیں ہے رائے صاحب۔ بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کہنا کہ لیڈر میرا نواز شریف ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ انہیں جیل جانا چاہیے، تو پھر وہ اوبویسلی یہ ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ یہ بندہ ایسی باتیں بہکی باتیں کیوں کر رہا ہے، لیڈر بھی اور پھر جیل بھیجنے کی باتیں۔ اب یہ جو اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ مقام ٹھکانہ جیل ہوگا، عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں مقام ٹھکانہ جیل ہوگا، پھر کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا، کیونکہ ان کو کاؤنٹر کیا گیا عباسی صاحب کو اور پھر باقی لوگوں کو بھی، کہ نواز شریف صاحب سے سچ نہیں بولا جا رہا، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ راج صاحب، 75 سال کی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں پاکستان کی یا دنیا کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ لینڈ کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے جلسہ کرنے کے بعد، تسلی سے نہاری کھانے کے بعد، پائے کھانے کے بعد، آلو گوشت اور ڈشیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو ملے گا، اس کے بعد وہ عدالت جا کر سرنڈر کرے۔ اصولی طور پہ ان کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد عدالت
ان کی سزا ختم کرتی ہے نہیں کرتی، انہیں کہتی ہے کہ جوڈیشل کر دو یا جیل بھیج دو. یہ بہت ہی اہم نکات ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ 90 روز کے انتخابات کروانے کا سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آیا تو اس وقت عدالت نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اس پر کس طرح عمل کروائیں، ہم حکم ہی تو دے سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جنہوں نے الیکشن کروانے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کروانے. اب نواز شریف کی گرفتاری جو ہے وہ ریاست نے کرنی ہے. نگران حکومتیں چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہوں وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب ملک سے گئے تھے باہر، واپس آ رہے ہیں، بڑے لیڈر ہیں اور آنا خوش آئند ہے وغیرہ وغیرہ. تو راج صاحب ریاست کی ول کہیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ وہ سیف پیسج ہے جس کے ذریعے نواز شریف کو لا کر جلسہ کروایا جائے گا پھر عدالت کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی عدالتیں لولی، لنگڑی، اندھی، بہری، جتنی یہ ڈسیبلٹیز ہیں وہ ہمیں ان عدالتوں میں نظر آ رہی ہے. ایک تو جو 150 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ آئیں گے، اس میں نون لیگ کے صحافی بھی ہوں گے. وہ وہاں سے بیانیہ سارے ہی وہاں سے وہ ایک نام اگر آپ بیانیہ اگر دوست ناراض نہ ہو جائے تو میں تو سب کے نام بھی لے سکتا ہوں. جی وہ وہاں سے ایک نام نہاد بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ گوال منڈیلا جو ہیں وہ اب دبئی سے روانہ ہو گئے ہیں اور پاکستان آ کر کوئی انقلاب برپا کرنے والے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب یہ ان کو پاکستان واپسی بڑی مہنگی پڑے گی. وہ اس وجہ سے کہ ایک تو ان کا استقبال، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں آئیں گے اور مینار پاکستان پر استقبال کیا جائے گا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا. لوگ ان سے اس وقت اختلاف نہیں کرتے، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کی پریزنس بھی نہیں ہوگی، وہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے بھی وہاں نواز شریف کے خلاف، شریف خاندان کے خلاف نعرے لگیں گے، الٹا ان کا مذاق بنے گا. دوسرا، اگر یہ جیل نہیں جاتے، بریکنگ نیوز یہ نا کہ کرایہ نواز شریف صاحب کا ضائع ہو جائے گا. جی کرایہ تو کون سا نواز شریف نے اپنی جیب سے دینا ہے؟ کرایہ تو ظاہر ہے کہ وہ نون لیگ کا جو فنڈ ہے وہاں سے، یا جو یہاں سے لوٹی ہوئی رقم عدالتی فیصلوں کے نتیجوں میں جو انہوں نے وہاں پار کی ہے وہیں سے آئے گا. دوسرا یہ کہ جسٹس فائز عیسیٰ اگر نواز شریف واپسی پر پہلے جلسہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جا کر عدالت کے سامنے سرنڈر کروں گا، یا ان کو حفاظتی ضمانت ملتی ہے اسی طرح جیسے اسحاق ڈار کو اور سلمان شہباز کو لندن سے فلائی کرنے سے پہلے ملا تھا، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ پھر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں اور جسٹس فائز عیسیٰ بھی لاہور ایئرپورٹ پر چلے جائیں نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے. کیونکہ یہ سارا داغ جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی عدلیہ پر لگے گا کہ ایک شخص یہاں سے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر بھاگا، واپس آ رہا ہے، اس کے کیسز انٹیکٹ ہیں، اس کے کیسز آگے چلنے چاہیے. پوری قانونی برادری یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ڈائریکٹ جیل جانا ہوگا. لیکن اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی جوڈیشری ان کو اس طرح سے ریلیف دیتی ہے کہ پہلے آ کر وہ اپنی مرضی کے جلسے کریں اور اس کے بعد ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے، تو پھر جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کی جوڈیشری کے متعلق کس قسم کی رائے قائم ہوگی. اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ پہلے پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھ گئے تھے آصف علی زرداری کے پہلو میں، تو وہ خود چلے جائیں نواز شریف کو ریسیو کرنے کے لیے اور ان کو خود وہاں پہ جا کے حفاظتی ضمانت کا جو ایک حکم نامہ ہے خود جا کے ان کو پیش کریں، جھک کے ان کو ہار پہنائیں کہ دیکھیں یہ میری پوری جوڈیشری ہے. جو آپ کا شریف خاندان، میری جوڈیشری نے آپ کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا تھا، آج ہم آپ کے سامنے تابع ہیں، آپ کے سامنے سبمیسو ہیں، آپ جس طرح سے کہیں گے اسی طرح ہوگا. اچھا یہ تاثر قائم نہیں ہوگا؟ تاثر ہو چکا ہے قائم. یہ جو فل کورٹ ہم روزانہ عدالتوں کا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا لائیو دیکھتے ہیں نا، 4 روز کا کھیل رائے صاحب ہو چکا ہے. اور قاضی صاحب اپنے من پسند اور اپنے قبیلے کے جو صحافی ہیں، پھر اس کے بعد جو وکیل ہیں اور پھر جو جج ہیں، ان کے علاوہ کسی کو بولنے نہیں دیتے. ایک لڑائی ہوئی ہے جی، اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی کیونکہ ہر جج نے جو فیصلہ لکھنا ہے اس کے اوپر اس کا کلیئرٹی بہت ضروری تھی. سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسا قاضی صاحب ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے پورا ایک ہائی جیک کیا ہوا تھا. رائے صاحب پورا فل بینچ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور انہوں نے جسٹس منیب اختر کے ساتھ تھوڑی سی آج ان کی لڑائی ہوئی ہے. اچھا منیب اختر صاحب کچھ سوال پوچھ رہے تھے وکیل صاحب سے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سوال آپ جو آپ کے ذہن میں آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا، ان کو دلائل مکمل کرنے دیں. منیب اختر صاحب اس کے اوپر تھوڑا سا انہیں غصہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی سوال میں پوچھوں گا اور میں بیٹھا اس لیے یہاں پر ہوں کہ یہ میرا رائٹ ہے اور مجھے اس رائٹ سے کوئی پیچھے نہیں دھکیل سکتا. وکیل صاحب آپ دلائل دیں، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا. پھر جسٹس منیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ اور میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہے، اس کو مجھے پوچھنے دیں.
پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آپ دلائل ہونے دیں، یعنی سوال نہ پوچھیں، اور پھر جسٹس منیب نے یہ کہا کہ افسوس مجھے روکا جا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وکیل کو کون ٹوک رہا ہے، یعنی وہ آپس میں لڑ پڑے بچوں کی طرح کہ آپ ان کی بات جو مکمل ہونے دیں۔ ہم نے شاید یہ مجھے آج لاہور کی ایک جو ایوان عدل کی کوئی عدالت میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں راجہ صاحب کوئی فرق نہیں لگا، بلکہ اگر میں ایک سٹیپ آگے جاؤں تو یہ جو ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن کا جو ریسلنگ رنگ ہے نا، اس میں اور مجھے اس فل کورٹ کے اندر کوئی فرق نہیں لگا۔ چیف جسٹس کو جو کلیئرٹی ہے کسی جج کی، اس کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں وہ پوچھنے دیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جو آپ کے ذہن میں آپ بعد میں لکھ دیجئے گا، میرا نہیں خیال کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ یہ صرف مسئلہ اس عدالت کا نہیں، رائے صاحب ابو الحسنات، عامر فاروق اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تمام ججز جو ایک خاص مائنڈ سیٹ سے ان فیصلوں کو جو ایک قانونی شیلٹر دینا چاہتے ہیں، جس کا اثر سیاستدانوں پر ہوگا، سیاسی منظرنامے پر ہوگا، اور کچھ لوگوں کے پاس اختیارات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، تو اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو پھر جی یہ صورتحال ہے رائے صاحب، انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک اور بھی انسائٹ اسٹوری ہے ہمارے پاس، وہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔